باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی آسان، اتنا آسان کہ وہ بڑے سے بڑی عمر کے لوگوں کو، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوتا ہے، ایسا عمل لے کے آئی ہوں۔ ہر مومن انسان کو یاد ہوتا ہے، مومن اور مسلم کو، اور یہ اتنا مجرب اور اتنا آسان وظیفہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کا کے محتاج نہ، اور ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ کو کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے، آپ کا نام لے کر، آپ کے کام کرنے کے لیے خود آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ مجبوریوں میں کسی کے محتاج ہی نہ ہو، بس اللہ ہی کے محتاج نہ۔ تو یہ وظیفہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ہر مشکل اور پریشانی میں جب اللہ پاک کو پکاریں تو اللہ پاک کی فوری مدد ان کے پاس آ جائے۔ اس کو جو ہے ہر مسلمان روزانہ پڑھتا ہے، تو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے، اس کے معنی اور مطلب کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے، تو آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ جاب کا مسئلہ، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ، چاہے وہ کاروبار میں برکت کا مسئلہ، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ، چاہے آپ نے جو ہے وہ اپنا ذاتی گھر چاہیے ہو، گاڑی چاہیے ہو، بنگلہ چاہیے ہو، جس قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کہ آپ کو ضروریات زندگی میں مال و اسباب چاہیے ہوں، اگر آپ روزی میں اور پیسوں میں برکت چاہتے ہوں اور اس کے وہ بڑھانا چاہتے ہوں، تو یہ اس کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ ہر کسی کی حاجت کے لیے یہ تیر بہدف ہے، غیبی مدد ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ کچھ موجود ہے قرآن پاک میں، وہ سورہ فاتحہ میں ہے، کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، وہ اس آیت میں موجود ہے۔ جو اس آیت کو اپنا ورد و وظیفہ بنا لے گا تو وہ دنیا کی کسی مشکل اور پریشانی میں پھنس ہی نہیں سکتا، اور جب وہ اس میں پھنس بھی جائے گا تو اللہ پاک اس کو فوراً اس سے نکال دیں گے، اور اس کی فوری براہ راست مطلب اللہ اپنے امر سے، کن فیکون کے امر سے اس کی مدد فرمائیں گے، اور جیسے وہ چاہے گا وہ ویسے ہی اس کی زندگی میں معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر یہ اس میں یقین، توجہ اور دھیان شرط ہے، ان اعمال کی شرط یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، وظیفہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو اسم اعظم ہے اس سے اللہ پاک کو پکارنا ہے، یعنی کہ اللہ پاک کے ہی نام سے اللہ کا ورد روزانہ، اللہ پاک کے نام یعنی اللہ 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 کا ورد آپ نے روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ کرنا ہے۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گی اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ اور جو شخص لاعلاج مریض ہو اور اس کی مرض سے ادوا عاجز آ گئے ہوں، اور وہ بکثرت یا اللہ کا ورد کرے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ مراد یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جو لاعلاج ہوں، جن سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں علاج کر کے، اور اس کو شفا نصیب نہ ہوتی ہو، اور کسی قسم کی کوئی دوا اس پہ اثر نہ کر رہی ہو، وہ انسان یا اللہ کا ورد کرے گا دن میں 1000 مرتبہ، تو اس کے بدن سے لاعلاج بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ دوسرا عمل جو میں سورت تک کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا، جب اللہ اللہ کا ورد کریں گے تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف کر دیں۔ کسی بھی عمل کو شروع کرنے کے لیے اپنے اندر کی صفائی بہت ضروری ہے، دیکھ کو ہر مرتبہ آپ کو مانجنا پڑتا ہے، اسی طرح اپنے دل کی صفائی اور اندر کی صفائی بھی آپ کو ہمیشہ کرتے رہنے پڑتی ہے، تاکہ آپ تھوڑا وظیفہ بھی پڑھیں گے تو وہ اثر کرے گا۔ اندر کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، کہ اللہ کی ورد سے ہوتی ہے اندر کی صفائی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے اپنے بندوں سے مستغنی اپنے بندوں سے آپ کو مستغنی کر دے گا، اور لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ فاتحہ پڑھ شروع کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جو یہ پڑھے گا 1000 مرتبہ، یعنی تو اللہ رب ذوالجلال کسی بھی مشکل سے ایسے نکال دیں گے، اور اس کی ایسی براہ راست مدد کریں گے بغیر اسباب کی، یعنی کہ کسی ذریعے سے نہیں، کسی اسباب دنیا کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں کہ اس سبب سے ہوگی، اس سبب سے، بغیر اسباب کے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور ایسی مدد فرمائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ پھر یہ جب 1000 مرتبہ پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تو پھر آپ نے اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا یہاں تک کہ رات ہو جائے. جب سونے کا وقت قریب ہو تو پھر اس سورت کو پورا کر دینا ہے، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کر کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک ختم کر دینا پوری صورت. ٹھیک ہے، اور پھر دعا کرتے سو جانا. جو بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، بیماری کے لیے یا کسی رشتے کے لیے یا کسی بھی مسئلے کی روزی روزگار جس کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا تصور کر کے اس کے لیے دعا کر کے کہ اللہ پاک سو جانا ہے. تو یہ آپ ایک ہی نشست میں بھی کر سکتے ہیں. اگر ایک ہی نشست میں کریں گے تو بہت ہی طاقت آ جائے گی اس میں 1000 مرتبہ. اگر نہیں تو 2 حصوں میں بھی کر لیں، 500 مرتبہ کر کے تعداد 1000 پوری کرنی ہے اس کی. ٹھیک ہے، یہ بہت معجزاتی وظیفہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگیوں میں خوشیاں خوشحالیاں بھریں. ٹھیک ہے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.